ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ میرے سرکار کی جلوہ گری ہوگی، اندھیرا دور ہوگا، روشنی ہی روشنی ہوگی۔ اگر باغ ارم کی سیر کرنی ہو تو چل طیبہ، نبی کی ہر گلی تو خلد سے اچھی گلی ہوگی۔ اگر باغ ارم کی سیر کرنی ہو تو طیبہ، نبی کی ہر گلی تو خلد سے اچھی گلی ہوگی۔ آئیے بلا تاخیر خطیب اہل سنت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ الحاج الشاہ محمد ذاکر رضا صاحب قبلہ کی زبانی ہم لوگ قرآن و حدیث کی روشنی میں جام محبت پینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر ایک بار زوردار انداز میں نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ الذی وضع الافلاک والارضین من کان نبیا وآدم بین الماء والطین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محفل نور میں رونق افروز باوقار و معزز علماء ملت اسلامیہ، دیگر محترم بزرگوں، دوستوں، عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرات گرامی، جیسا کہ گزشتہ کل یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات سے پہلے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ وہ نور مصطفیٰ ہزاروں لاکھوں سال
اللہ کی مرضی کے مطابق سیر کرتا رہا، تسبیح و تہلیل بیان کرتا رہا، رب کی عبادت کرتا رہا۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، ان سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جناب جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی عمر کے بارے میں آپ کو بتا نہ پاؤں گا، آپ میری عمر کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ چوتھے حجاب عظمت پر 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا، میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اس سے آپ میری عمر کا اندازہ لگائیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل، جو ستارہ 70,000 سال کے بعد حجاب عظمت پر چمکتا تھا، طلوع ہوتا تھا، اس ستارے کو آپ نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، وہ ستارہ میں تھا، وہ ستارہ سرکار تھے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جبریل کی عمر کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، تو سرکار کی عمر کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، وہابیوں کے ایک مولانا نے اپنی کتاب میں یہ لکھ مارا کہ نبی امتی سے افضل ہوتا ہے تو علم ہی میں افضل ہوتا ہے، رہا عمل تو عمل امتی عمل میں نبی کے برابر ہو سکتا ہے، بسا اوقات بڑھ بھی سکتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ نبی امتی سے علم میں افضل ہو سکتا ہے، رہی عمل کی بات تو امتی نبی سے عمل میں مساوی ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات کبھی کبھی امتی نبی سے عمل میں بڑھ بھی جاتا ہے۔ کہا کیسے بڑھتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ کہا 63 سال، دنیاوی عمر 63 سال۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض امتیوں کی عمر 63 سال ہو سکتی ہے، بلکہ بعض تو 100 سال ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے مولانا نے کوئی غلط تو نہیں لکھا؟ بھئی جس امتی کی عمر 63 سال ہو تو سرکار سے عمل میں تو برابر ہو گیا۔ 63 سال جو عمر بلوغت کی ہوتی ہے، آدمی بالغ ہو گیا 14 سال میں، تو بقیہ جتنے سال بچے اتنے سال اس نے بھی روزے رکھے، سرکار نے بھی روزے رکھے، اتنے سال اس نے نمازیں پڑھی، اتنے سال حضور نے نمازیں پڑھی، تو امتی نبی سے عمل میں برابر ہو گیا۔ مگر کوئی امتی ایسا بھی ہو جس کی عمر 100 سال ہو، تو 63 سال کی نماز زیادہ یا 100 سال کی نماز زیادہ؟
63 سالہ روزے زیادہ یا 100 سالہ روزے زیادہ؟ تو کہا بھئی 100 سال کا امتی ہو گیا تو روزے رکھنے میں نبی سے بڑھ گیا، نمازوں میں نبی سے بڑھ گیا، سرکار نے زندگی میں ایک حج کیا۔ سرکار کی امتی بعض تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے 50 حج کر ڈالے، تو نبی سے بڑھ گیا امتی۔ مگر ان ظالموں کو پتہ ہی نہیں ہے، نادانوں کو پتہ نہیں ہے کہ تو نے دنیا کی عمر جوڑی، اللہ نے ہمارے نبی کو کب پیدا کیا؟ ساری دنیا کی عمر چھوٹی ہے، مصطفیٰ کی عمر زیادہ ہے۔ اب وہ حجاب عظمت پر 70 سال کے بعد جو ستارہ ایک مرتبہ طلوع ہوتا تھا جبریل نے 72,000 مرتبہ دیکھا، تو پھر سرکار کی عمر کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اور اس نے کیسی کیسی عبادت کی ہے۔ سرکار کے سجدوں کو امتی کے سجدوں سے تولنے والوں، ذرا عقل کے ناخون لو اور ذرا دیکھو کہ کربلا میں اللہ کے نبی کے نواسے نے ایک سجدہ ادا کر دیا۔ ساری دنیا کے سجدے ایک طرف، حسین کے کربلا کا ایک سجدہ ایک طرف۔ اگر تولنے بیٹھو گے تو مر جاؤ گے، تول نہیں پاؤ گے۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا، لانے والوں لے کے آؤ دو جہاں میزان پر، لانے والوں لے کے آؤ دو جہاں میزان پر، میں نے زمین کربلا سے ایک سجدہ لے لیا۔ رکھو نا کائنات کے سجدوں کو ایک ترازو میں، اور ایک ترازو کے پلڑے میں حسین کا سجدہ رکھ دو، اللہ کے عزت کی قسم ساری دنیا کے سجدوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، حسین کا ایک سجدہ بھاری ہو جائے گا۔ جب حسین کا ایک سجدے کی برابری کائنات کے سارے سجدے نہیں کر سکتے، تو حسین کے نانا کے سجدوں کا کیا عالم ہوگا؟ سرکار کے سجدے اسے تولا جا سکتا ہے؟ بہرحال ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جہاں چاہا اللہ کی منشا کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق نور مصطفیٰ سیر بھی کرتا رہا، رب کی عبادت بھی کرتا رہا، تسبیح بھی کرتا رہا، تمحید بھی بیان کرتا رہا، رب کی تقدیس بھی بیان کرتا رہا۔ اور پھر اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے اسی نبی کے نور کے فیض سے کل خلائق من نورہی، سرکار فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اپنے نور سے بنایا اور میرے نور کے فیض سے کائنات کو وجود بخشا۔ اسی نور کے صدقے میں اللہ نے عرش بنایا، نور مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ نے کرسی بنائی، لوح و قلم بنایا، جنت بنائی، ساتوں آسمان بنائے، زمینیں بنائی، کائنات کو وجود بخش دیا۔ جب کائنات کو وجود عطا ہو گیا تب اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انسان آدم سے لے کر صبح قیامت تک ہونے والے تھے، اس میں ہم اور آپ بھی تھے، تمام انسانوں کی روحوں کو ایک مقام پر جمع فرمایا۔ ساری روحیں، کافر، مشرک، عیسائی، یہودی، آتش پرست، مجوسی،
ماننے والے نہ ماننے والے سب کی روحوں کو اللہ نے جمع کیا، اور جمع فرما کر رب نے تمام روحوں کے سامنے ارشاد فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحوں نے کہا بلا، اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اللہ نے ساری روحوں کو اجازت دی، جاؤ اپنے اپنے ٹھکانوں پر رکو، جب وقت آئے گا تب دنیا میں بھیجا جائے گا۔ ساری روحوں کو ان کے مقامات پر بھیج دیا گیا۔ یہ کانفرنس تھی پہلی، اور جو عام کانفرنس ہوئی، عام اجتماع ہوا، پھر اس کے بعد ایک خاص اجتماع بلایا، ایک خاص کانفرنس ہوئی۔ پہلے والے جلسے میں رب کی ربوبیت کا بیان ہوا، اللہ کی توحید کا بیان ہوا، اور ساری روحوں کو روانہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد مخصوص جلسہ ہوا، وہ مخصوص جلسے میں صرف نبیوں اور رسولوں کی روحوں کو جمع کیا، خالی انبیاء مرسلین۔ رب نے فرمایا اے نبیوں کی روحوں، اے رسولوں کی روحوں، جمع ہو جاؤ۔ سارے جمع ہو گئے۔ جب ساری روحیں ارواح انبیاء جمع ہو گئیں، تب اچانک، چونکہ نبیوں کی روحیں بھی نورانی ہیں، سارے انبیاء کی روحیں نورانی ہیں، وہ ساری نورانی روحیں جمع تھیں۔ اچانک اب 1,24,000 انبیاء و مرسلین کی روحیں جو نورانی ہیں، جو ساری کے ساری جمع ہو، تو ذرا سوچو وہ نور کا سما کیسا ہوگا۔ ہم نے اس مسجد میں 2-5 لائٹیں جلا دی ہیں تو اتنی روشنی ہے، اور یہ تو مادی نور ہے۔ نبیوں کا نور کیسا نور، اور پھر 1,24,000 نبی جمع ہو جائے، وہ نور کیسا۔ اللہ اکبر۔ جگمگ جگمگ کر رہی ہے بزم ارواح انبیاء کے نور سے۔ اتنے میں اچانک ایک نور ظاہر ہوا جو تمام نبیوں کی نورانیت پر غالب آ گیا۔ سارے نبیوں نے، رسولوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ یہ نور کیسا ہے جس نے ہماری نورانیت کو مغلوب کر دیا، اور یہ نور غالب آ گیا، آخر یہ نور کون سا ہے اور کس کا ہے؟ رب نے فرمایا یہ نور میرے محبوب کا نور ہے، یہ نور میرے پیارے کا نور ہے جو تمہاری سب کی نورانیت پہ غالب آ گیا۔ فرمایا اب سنو، اللہ نے ارشاد فرمایا جس کو قرآن میں بیان کیا، کیا فرمایا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، وعدہ لیا، میثاق لیا۔ کیسا میثاق، کیسا وعدہ؟ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے میرے نبیوں کی روحو، میرے رسولوں کی روحو، میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کرنے والا ہوں، نبوت دینے والا ہوں، تمہیں پیغمبر بنایا جائے گا، نبی اور رسول بنا کر بھیجا جائے گا۔ فرمایا جب تمہیں دنیا میں نبی اور رسول کی حیثیت سے میں بھیجوں گا، ثم جاءکم رسول، جب تمہارا دور چلے، نبیوں تمہیں باری باری بھیجوں گا،
آدم پہلے جائیں گے، پھر شیش آئیں گے، دانیال آئیں گے، ہود آئیں گے، ادریس آئیں گے، موسیٰ آئیں گے، ابراہیم آئیں گے، اسحاق آئیں گے، اسماعیل آئیں گے، یعقوب آئیں گے، یوسف آئیں گے، عیسیٰ آئیں گے۔ تمہیں باری باری بھیجوں گا۔ جب تم اپنے زمانے میں اپنی نبوت کے ڈنکے بجاؤ گے، میری وحدانیت کے ڈنکے بجاؤ گے، تمہاری شان عالم میں آشکارا ہوگی۔ اے موسیٰ، تمہارے زمانے میں دنیا والے تمہارا کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلمۃ اللہ۔ ایسے زمانے میں ثم جاءکم رسول، اس وقت اگر میرا رسول آ جائے، میرا حبیب آ جائے، میرا پیارا آ جائے، اور آ کر کے تمہاری نبوت کو جھٹلائے گا نہیں، مصدقا لما معکم، وہ تمہاری تصدیق کرے گا، وہ دنیا کو بتائے گا یہ نبی بھی سچے ہیں، یہ پیغمبر سچے ہیں، مگر تمہیں کیا کرنا ہے؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اگر تمہارے زمانے میں میرا پیارا آ جائے تو تم پر لازم ہوگا کہ اپنا کلمہ پڑھوانا بند کر کے میرے نبی کا کلمہ پڑھو۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ میرے نبی پر، میرے پیارے پر تمہیں ایمان لانا پڑے گا، اپنا کلمہ پڑھوانا بند کر کے میرے نبی کا کلمہ پڑھوانا پڑے گا، میرے محبوب کا کلمہ پڑھوانا پڑے گا۔ قال اقررتم، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو اللہ کے ساتھ کہ اگر تمہارے زمانے میں میرا پیارا آ جائے تو میرے پیارے پر ایمان لانا پڑے گا، اس کا کلمہ پڑھنا بھی پڑے گا، پڑھانا بھی پڑے گا۔ قال اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ تو سارے نبیوں کی روحوں نے کہا قالوا اقررنا، مولا ہم اقرار کرتے ہیں، تیرے دربار میں وعدہ کرتے ہیں کہ اگرچہ ہماری شان کے ڈنکے بج رہے ہو اور ایسے میں اگر تیرا پیارا آ جائے گا، ہم اپنے ڈنکے سائڈ پہ رکھ کے تیرے پیارے کے ڈنکے بجائیں گے، تیرے پیارے کے گیت گائیں گے۔ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور کیا ان کی مدد کرو گے؟ قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے، ان کی مدد بھی کریں گے۔ قال فاشهدوا، ذرا دیکھیں آپ ایگریمنٹ کتنا مضبوط ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں سے فرمایا، نبیوں کی روحوں سے فرمایا کہ اگر میں تمہیں نبوت دینے والا ہوں، رسالت دوں گا، کتابیں دوں گا، حکمت دوں گا، مگر تمہارے چڑھتے سورج کے زمانے میں تمہاری شان کا سورج چل رہا ہو، تمہارے وقار کا سورج نصف النہار پر ہو، اور ایسے میں اگر میں اپنا پیارا بھیج دوں تو کیا کرو گے؟ ایمان لاؤ گے اس پر؟ نبیوں نے کہا ہم ایمان لائیں گے، ہم ان کی مدد کریں گے۔ قال اقررتم، اقرار کرتے ہو؟ نبیوں نے کہا قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے۔ اب اتنا کہہ کے چھوڑ دیتا، مگر چھوڑا نہیں، فرمایا قال فاشهدوا، تم ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ تم نے میرے سامنے اقرار کیا ہے کہ میرا نبی اگر آئے گا، میرا پیارا آئے گا تو اس پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد اور نصرت کرو گے۔ سب نے کہا ہاں کریں گے، کہا سب ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ۔ اب سارے نبی ایک دوسرے کے گواہ بن گئے۔ جب گواہ بن گئے، اس پر بھی بس نہیں کیا، قال فاشهدوا وانا معاکم من الشاہدین، فرمایا تم ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ اور میں خدا تم پر گواہ بنتا ہوں، میں تم پر گواہ بنتا ہوں کہ تم نے یہ وعدہ مجھ سے کیا ہے۔ سب نے کہا مولا ہم ایک دوسرے کے گواہ ہیں اور تو ہمارا گواہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اب جاؤ۔ پتہ چلا آمنہ کے لال کی عظمت کا یہ پہلا جلسہ نہیں ہے۔ یہ دنیا والے جو حضور کی یاد میں جلسے سجاتے ہیں،
اور نبی کی شان کے گیت گاتے ہیں تو یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، سب سے پہلے نبی کا جلسہ میرے رب نے منایا ہے۔ دیکھیں نا، یہ میلاد کا جلسہ تھا، وہ کون سا تھا؟ اونچی بولے، کون سا جلسہ تھا؟ میلاد کا جلسہ تھا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ آ گئے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے ان نبیوں سے؟ ثم جاءکم، جب وہ تمہارے پاس آ جائے۔ اللہ وہاں کہہ رہا تھا اگر آ جائے، ہم کہتے ہیں آ گئے۔ فرق اتنا ہے، رب نے فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر جب وہ نبی تمہارے پاس آئے لتؤمنن بہ، ان پر ایمان لانا، اور ہم کہتے ہیں ہمارے نبی آ گئے، ہم ایمان لا چکے۔ سب سے پہلا جلسہ اللہ نے خود کروایا، میلاد کا جلسہ سب سے پہلا اللہ نے خود کروایا۔ اور خطیب کون تھا؟ آپ نے ذاکر رضا کو خطابت کے لیے بلایا، وہاں رب خود خطاب فرما رہا تھا۔ یہاں سننے والے آپ ہیں، وہاں سننے والے نبیوں کی جماعت تھی، رسولوں کی جماعت تھی، سب نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ۔ اب ذرا سوچیں، آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے اقرار تو لے لیا، وعدہ لے لیا کہ تمہیں نبوت رسالت دوں گا۔ اگر تمہارے زمانے میں میرا پیارا محبوب آ جائے تو اس پر ایمان لے آنا، ان کی پیروی تمہیں کرنی پڑے گی، ان کی اقتداء کرنی پڑے گی، انہیں اپنا رہبر اور رہنما تمہیں ماننا پڑے گا۔ سب نے کہا بالکل مانیں گے۔ لیکن کیا اللہ نے ہمارے آقا کو کسی نبی کے زمانے میں بھیجا؟ نہیں نا، سرکار آئے تو اکیلے آئے اور سب کے بعد آئے۔ مولا جب سب کے بعد ہی بھیجنا تھا تو نبیوں سے وعدے کیوں لیے؟ سوال ہے یہ کہ جب بھئی ظاہر بات ہے تیری مشیت میں تو تھا نا، تو جانتا تھا کہ کس کو کب بھیجنا ہے اور کس کو کہاں بھیجنا ہے، یہ تو تیری مرضی پر منحصر تھا۔ جب پہلے سے یہ طے تھا کہ سب سے پہلے آدم جائیں گے اور سب سے اخیر میں آمنہ کا لال آئے گا، جب اخیر ہی میں بھیجنا تھا تو سارے نبیوں سے وعدے کیوں لیے؟ تو فرمایا وعدہ اس لیے لیا کہ اسے وہ ایگریمنٹ کو محفوظ کر کے رکھ دیا تھا۔ مولا پھر عمل، فرمایا عمل بھی کروا لیا ہے۔ کہ کب عمل کروایا؟ کہ کسی زمانے میں تو بھیجا نہیں، کسی نبی کے زمانے میں، میرا نبی اپنے زمانے میں آیا، مگر جب معراج میں بلایا نا تو مسجد اقصی میں سب کو بلا لیا تھا۔ آمینہ کا لال بھی آیا، آدم سے عیسیٰ تک سارے جمع ہو گئے۔ رب نے فرمایا اب وہ وعدہ پورا کرنے کا ٹائم ہے، اب کیا کرتے ہو؟ اذان ہو گئی، صفیں لگ گئی، مصلی امامت کا خالی ہے، جائے گا کون؟ سارے نبی بولے اے آمینہ کے لال اب تیری باری ہے، تم آگے بڑھ جاؤ، ہم پیچھے رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اسی کو کہتے ہیں کہ نماز اقصی میں تھا یہی سر۔ سر کہتے ہیں راز کو، سر کسے کہتے ہیں؟ اور نماز اقصی، مسجد اقصی میں جو نماز پڑھی گئی وہ نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو یعنی ظاہر ہو، معنی اول و آخر، کہ دست بستہ تھے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، جنہوں نے پہلے حکومت کر چکے تھے، وہ سب میرے مصطفیٰ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کہ ہم اپنے زمانے کے بادشاہ ہیں اور تم بادشاہوں کے بادشاہ ہو۔ آمنہ کا لال بادشاہوں کا بادشاہ ہے، حضور خالی شاہ نہیں ہے، وہ شہنشاہ ہے۔ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ، کیا دیکھو بولو، ہاں ایک ہوتا ہے شاہ اور ایک ہوتا ہے شہنشاہ۔
शाह माना बादशाह, और शहंशाह जो बादशाहों का बादशाह हो। तो आदम से लेकर ईसा तक सब बादशाह है, और आमिना का लाल इन बादशाहों का बादशाह है। आमिना का लाल सबका बादशाह है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने अपने नबी के नूर को अपने नूर से बनाया, कायनात बन गई। फिर उसके बाद अल्लाह की मशीयत हुई, इरादा किया रब ने कि अब ज़मीन को इंसानों से आबाद करना चाहिए। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि ज़मीन पर मैं अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। बहरहाल तफसीलात ज़्यादा हैं। फरिश्तों में ख़ासतर जनाब जिब्रील को हुक्म हुआ कि जिब्रील तुम ज़मीन पर जाओ और जाकर एक मुट्ठी मिट्टी उठा के लाओ। एक मुट्ठी हमारी नहीं, जिब्रील की मुट्ठी है, क्योंकि उससे आदम का मुजस्समा बनाना है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा बनाना है। अब जाहिर बात है आज आप देखेंगे तो बाज़ लोग इतने लंबे चौड़े होते हैं, हाँ 6 साढ़े 6 फीट के लोग भी हैं। हालांकि ये ज़माना बहुत बात का है, धीरे धीरे नस्लें छोटी हो रही हैं, धीरे धीरे नस्लें छोटी हो रही हैं। जितना पीछे जाओगे ना उतने लंबे चौड़े तगड़े लोग पाए जाएंगे। कभी बाज़ औक़ात मैंने एक मरतबा देखा था, इत्तेफाक से कहीं कोई खुदाई का काम चल रहा था, तो खुदाई का काम करते करते अचानक ज़मीन के अंदर से ये घुटने के नीचे से पंजे तक के हड्डियाँ और ये हाथ की कोहनी से पंजे की तरफ वो हाथ हमने देखा था, बहुत लोगों ने देखा। एक अचंबा हो गया था लोगों को कि ये घुटने से लेकर पंजे तक की जो हड्डी थी ना, पिंडली वाली हड्डी, वो इतनी थी कि आज के आदमी के कमर से लग जाए। और ये इतना हाथ जो था ना, ये 1.5 फुट वाला 2 फुट वाला हाथ, ये हाथ इतना बड़ा था कि एक लंबा आदमी यहां तक ले लेता था उसको। लोग परेशान थे, कौन से जमाने का आदमी है ये। अब जाहिर बात है कि आज से 100-200 साल पुराने जो लोग हैं, 200 साल पुराने, उनका कद कामट जो है, कद काठी बहुत हाईटेक लोग होते थे, और पीछे जाए तो और लंबे चौड़े। जरा सोचो अब हजरत आदम का कद कैसा होगा। अब वो मुजस्समा बनाना है, और हजरत जिब्रील से रब ने फरमाया एक मुट्ठी खाक लाओ। इससे पता लगा लो कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की मुट्ठी कितनी बड़ी होगी कि एक मुट्ठी से पूरे आदम बन जाए। वो गए और आकर के ज़मीन से उन्होंने एक मुट्ठी खाक उठाई। जैसे ही मुट्ठी उठाई तो ज़मीन ने कहा, ए अल्लाह के फरिश्ते, मुझसे ये खाक जुदा करके क्या करने वाला है। कहा कि अल्लाह ताला इससे इंसान बनाएगा, क्योंकि मिट्टी का जुज़ ज़मीन से अलग हुआ। कहा इससे इंसान बनाएगा। तो ज़मीन कांपी और ज़मीन कहने लगी मैं रब के नाम की पनाह पकड़ती हूँ, क्या मेरा कुछ हिस्सा जहन्नम में जलेगा। क्योंकि इसी मिट्टी से बनने वाला कुफ्र भी करेगा, शिर्क भी करेगा, गुनाह भी करेगा, पाप भी करेगा, तो जो पापी होगा जहन्नम में जाएगा। अब पाप करने वाला तो गया जहन्नम में, मगर उसके बदन में तो मिट्टी इसी जमीन की है। ये जमीन कांप गई। कहा मैं रब की पनाह पकड़ती हूँ, उसके नाम की पनाह, क्या मेरा कुछ हिस्सा जहन्नम में जलेगा। जब अल्लाह के नाम की पनाह उसने पकड़ी ना, तो रब के इसमें जलालत को सुनकर जनाब जिब्रील ने मिट्टी छोड़ दी, खाली हाथ वापस गए। रब ने फरमाया जिब्रील मिट्टी नहीं लाए। का मौला उठा तो लिया था, मगर ज़मीन ने तेरे इसमें अक़दस की पनाह पकड़ी कि मैं रब की पनाह में आती हूँ। मौला तेरा नाम सुनकर मैंने उठाई हुई मिट्टी छोड़ दी। फरमाया कोई बात नहीं, इसराफील तुम जाओ। जनाब इसराफील आए,
انہوں نے مٹی اٹھائی، زمین نے وہی بات کہہ دی جو جبریل سے کہی تھی۔ رب کا نام سن کر اللہ کا فرشتہ زمین پر مٹی ڈال دیتا ہے، واپس چلا گیا۔ فرمایا اسرافیل، مٹی کا مولا تیرے نام کا واسطہ اس نے دے دیا، جب تیرے نام کا واسطہ دیا ہے تو بھلا مٹی میں کیسے لے کے آؤں، میں نے چھوڑ دیا۔ کہا اچھا کوئی بات نہیں۔ کہا میکائیل تم جاؤ۔ حضرت میکائیل علیہ السلام آئے، مٹی پکڑی، وہی معاملہ ہوا جو پہلوں کے ساتھ ہوا، انہوں نے بھی مٹی چھوڑ دی، واپس چلے گئے۔ واپس جانے کے بعد رب سے وہی بات ہوئی جو پہلے دو فرشتوں کی ہوئی۔ رب نے فرمایا ٹھیک، کہ اسرائیل اب تم جاؤ۔ جناب اسرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے مٹی اٹھائی، زمین نے جو پہلے کہا تھا ان سے بھی کہا، مگر انہوں نے مٹی نہیں ڈالی۔ کہ تو چاہے جو کہنا ہے کہہ، میں تو وہی کروں گا جو میرے رب کا حکم ہے، اسی پر عمل کروں گا۔ اب یہ زمین چلاتی رہی، وہ مٹی لے کے چلے گئے۔ اب وہ جب مٹی لے کے گئے، رب نے فرمایا لائے؟ کا مولا لے کے آیا ہوں۔ کہا رکھو اس کو، اب اس میں پانی ملاؤ۔ گارا بنا دیا، گارا بنا کر حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اللہ نے مجسمہ بنا دیا، اور جناب اسرائیل کو حکم دیا رب نے کہ اسرائیل اس مٹی سے، آدم والی مٹی کو تم نے جدا کیا ہے، اب صبح قیامت تک اس مٹی کو اس مٹی میں ملانے کا کام بھی تمہارا ہوگا۔ ہمیں موت کون دیتا ہے؟ موت کا فرشتہ، کیا نام ہے ان کا؟ بولیے، ڈرو مت، نام لینے سے آ نہیں جاتے ہو، ہاں؟ جب وقت آئے گا وہ خود آ جائیں گے، ہمارے نہ کہنے سے بھی آ جائیں گے، بلائیں گے تب بھی نہیں آئیں گے، اگر وقت نہیں آیا تو بلانے سے نہیں آئیں گے، اور وقت آ گیا تو روکنے سے پھر رکیں گے نہیں۔ ان کا ٹائم ہے، ان کو پتا کس کے پاس جانا ہے، کب کس کے پاس جانا ہے اور کہاں جانا ہے یہ بھی جانتے ہیں۔ میں یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، پہلے زمانے میں جو ہے، خاص طور سے حضرت سلیمان علیہ السلام وغیرہ کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں موت کا فرشتہ جو ہے نا جناب اسرائیل علیہ السلام، وہ کھلم کھلا آتے تھے انسانی شکل میں۔ موت کا کسی کا وقت آ گیا، سیدھے دندناتے گھر میں آتے، اور آنے کے بعد روح قبض کر لیتے اور نکل کے چلے جاتے، تو گھر والے سب دیکھتے کہ اس نے مارا ہے۔ اب ظاہر بات ہے، لوگ تو لوگ ہیں، دے گالیاں بکنے، وہ جو آیا تھا وہ لے گیا، اسی نے مار ڈالا۔ یہ سلسلہ چلتا تھا، میں آگے بتاؤں گا آپ کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ملک الموت جو ہیں اسرائیل علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں گئے۔ اب یہ بار بار آتے تھے موت دینے، بھئی میرے گھر میں 5 موتیں ہو گئی تو آئے نا، سب نے دیکھا، آپ کے گھر میں 5 موتیں ہو گئی، اب آپ میری محلے میں رہنے والے، میں نے جب بھی دیکھا کہ یار یہ آدمی گھر میں گھسا اور نکلا تو فلاں مر گیا، یعنی لوگ پہچاننے لگ گئے تھے کہ یہ موت کا فرشتہ ہے، پہچاننے لگ گئے تھے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حضرت اسرائیل آئے تو اس دربار میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اب اسرائیل علیہ السلام بار بار اسے گھور کے دیکھ رہے ہیں، اس کو پسینہ چھوٹ گیا کہ یار یہ کیا مصیبت ہے، یہ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں، مگر بولا کچھ نہیں۔ وہ حضرت سلیمان کے پاس گئے، کچھ بات چیت اللہ کے فرشتے نے کی اور وہ واپس چلے گئے۔ یہ بندہ اٹھ کر حضرت سلیمان کے پاس آیا، کانپ رہا ہے، کہ حضور وہ ابھی جو آ کے گیا ہے کہ یہ موت کا فرشتہ تھا؟ تو فرمایا ہاں موت کا فرشتہ تھا۔ تو وہ کیا ہوا؟ کہ حضور مجھے بچا لیجیے، آپ مہربانی ہوگی مجھے بچا لیں۔ کہ بھئی ہوا کیا؟ کہ حضور جب یہ آیا نا تو سب کو چھوڑ کر مجھے ہی غور سے دیکھ رہا تھا، مجھے لگ رہا ہے کہ بس میرا ٹائم آ گیا ہے، سرکار مجھے بچا لیں آپ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھئی وہ ہر کسی کو تھوڑی نہ لے جائیں گے، جس کا وقت آئے گا اس کو لے جائیں گے، گھبراتا کیوں ہے؟ موت کا ٹائم تو سب کے لیے مقرر ہے، ڈرتا کیوں ہے؟ مرنا تو سب کو۔ کہا حضور مجھے مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے، مہربانی فرمائے۔ حضرت نے فرمایا بھی چاہتا کیا ہے؟ تو کہا حضور ہواؤں کو اللہ نے آپ کے لیے مسخر کر دیا ہے، آپ مہربانی فرمائے ہوا کو حکم دیں کہ مجھے اڑا کر ہندوستان لے جائے۔
حدیث میں ہندوستان کا ذکر ہے، حدیث میں ہندوستان کا ذکر ہے کہ آپ ہوا کو آرڈر کریں کہ مجھے یہاں سے اڑا کر ہندوستان پہنچا دے، شاید اگر یہاں رہوں گا تو مجھے مار ڈالے گا اور میں ہندوستان جاؤں گا تو بچ جاؤں گا، اس کا گمان۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی تو اب چاہتا ہے، تو انہوں نے حضرت نے ہوا کو حکم دیا، ہوا سنسناتی آئی، اس کو اڑا گئی اور اڑا کر کے ہندوستان لا کے اسے چھوڑ دیا۔ جب چھوڑا تو تھوڑی دیر گزری، اللہ کا وہ فرشتہ جناب اسرائیل علیہ السلام واپس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر، کیا اللہ کی حکمتیں ہیں، کیا اللہ کے راز ہیں؟ حضرت سلیمان نے فرمایا ہاں اللہ کی حکمتیں تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر ہوا کیا؟ تو کہا حضور ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا میں آپ کے پاس۔ کہاں؟ آپ کے دربار میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ کہاں تھا؟ کہ میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کہاں دیکھ تو رہا تھا؟ کہ حضرت میں اس کو اس لیے غور سے دیکھ رہا تھا کہ میرے پاس جو رجسٹر ہے نا، اس رجسٹر میں اس کا نام لکھا تھا اور اس میں یہ لکھا تھا کہ اسے موت ہندوستان میں دینا ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ یہ آپ کے دربار میں کیا کر رہا ہے، اسے تو مرنا ہندوستان میں ہے اور یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ میں یہی سوچ رہا تھا اور سوچ کے جب باہر نکلا تو اسی نے خود نے آپ سے کہا مجھے ہندوستان پہنچا دو، ہندوستان پہنچا دو۔ آپ نے بھی ہوا کو حکم دیا، وہ ہندوستان پہنچا اور بس مجھے آرڈر ہوا اور میں وہاں پہنچ کر ابھی روح قبض کر کے آ رہا ہوں، ابھی اس کی روح قبض کر کے آ رہا ہوں۔ بہرحال جب لوگ ان کو بار بار دیکھتے تھے نا تو بھئی موت تو اللہ کے حکم سے آتی ہے، فرشتہ اللہ کے حکم کا پابند ہے، مگر یہ روح قبض کرتے تھے، حکم اللہ کا ہوتا تھا۔ فرشتہ نے رب کی بارگاہ میں کہا مولا آرڈر تیرا ہوتا ہے، گالیاں میں کھاتا ہوں، لوگ مجھے ہی کوستے ہیں، بیٹا مر گیا تو ماں مجھے گالیاں دیتی ہے، باپ مجھے گالیاں دیتا ہے، مولا کوئی ایسا انتظام کر دے کہ کام بھی ہو جائے میرا نام بھی نہ آئے۔ رب نے فرمایا ٹھیک ہے انتظام ہم کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا اس کے بعد سے بیماریاں شروع ہوئی، پہلے لوگ بیمار نہیں ہوتے تھے، بس ایسے ہی موت کا ٹائم آیا اور آدمی چل دیا۔ بعد میں رب نے بیماریاں شروع فرما دی، کہے میرے فرشتے اب تجھے کوئی نہیں کہے گا کہ اس نے مارا، اب میں بیماریوں کی طرف ان کے ذہن کو موڑ دیتا ہوں۔ فلاں کیسے مرا؟ تو کہا شوگر بڑھ گئی تو مر گیا۔ فلاں کیسے مرا؟ تو کہا کینسر ہو گیا، مر گیا۔ فلاں کیسے مرا؟ کڈنی فیل ہو گئی تو مر گیا۔ اب لوگوں کی توجہ کینسر، کڈنی، بی پی اس طرف چلا گیا اور فرشتوں کی طرف سے ہماری توجہ ہٹ گئی۔ تو بہرحال جناب اسرائیل علیہ السلام نے مٹی کو جدا کیا، رب نے ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم نے الگ کیا ہے، اب اس کو مٹی میں واپس ملانے کا کام بھی آپ ہی کریں گے۔ اب جب ہم مٹی میں دفناتے ہیں نا کسی مرنے والے کو تو معلوم ہے جب مٹی ڈالتے ہیں قبر میں تو دعا پڑھی جاتی ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تم کو اسی مٹی سے بنایا، اسی مٹی میں لوٹا رہے ہیں، دوبارہ اسی مٹی سے تمہیں نکالیں گے، قیامت کے دن واپس تمہیں نکالا جائے گا۔ تو ہم کو جناب آدم کی مٹی کو الگ کیا گیا، مجسمہ بنا، پتلا بنا۔ پتلا بن جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جناب آدم علیہ السلام کی روح کو حکم دیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے اپنی طرف کی روح جناب آدم کے جسم میں داخل فرمائی، کہ اندر جا۔ حضرت آدم کا پتلا پڑا ہوا تھا، اس میں روح آدم گئی اور جا کر کے فوراً واپس آ گئی۔ جیسی واپس آئی تو اللہ نے فرمایا اے روح آدم واپس کیوں آ گئی؟ تو روح کہنے لگی باری تعالیٰ اس پنجرے میں تو نے مجھے بھیجا ہے، اس میں گھپ اندھیرا ہے، ماحول راس نہیں آیا، میں گھبرا گئی، اتنے اندھیرے میں رہوں کیسے؟ اللہ نے فرمایا اندھیرا زیادہ ہے، انتظام کیے دیتا ہوں۔ روح باہر رہی، اللہ تعالیٰ نے جسم آدم میں روح نور مصطفیٰ داخل فرمایا۔
نور مصطفیٰ داخل فرمایا. جب نور مصطفیٰ جسم آدم میں داخل ہوا نور سے جگمگ کرنے لگا. اب فرمایا اے روح آدم اب داخل ہو. جب داخل ہوئی تو پھر نہیں نکلی, رک گئی. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, وہ سوال یہ ہے کیا اللہ کو یہ بات کا علم تھا یا نہیں کہ آدم کے جسم میں روح داخل کروں گا تو یہ رکے گی نہیں؟ علم تو ہے نا اس کو. ہاں عمل ہونے کے بعد اللہ کے علم میں نہیں آتا, پہلے سے علم میں ہے اس کے کیا ہونے والا ہے. جب وہ جانتا تھا کہ اندھیرے میں روح آدم ٹھہر نہیں پائے گی تو پہلے سے نور رکھ دیتا, مگر پہلے نور نہیں رکھا, پہلے روح داخل فرمایا, پھر نکلی, پھر نور مصطفیٰ رکھا. تو باری تعالیٰ جب تجھے علم ہے تھا کہ یہ رکے گی نہیں تو پہلے سے نور کا انتظام کیے دیتا اور بعد میں روح کو داخل کرتا تو آنے جانے کا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. تو قدرت کا نقیب آواز دیتا, یہ تو ہم بھی جانتے ہیں. مولا پھر ایسا کیا کیوں؟ تو فرمایا اگر یہ نہ کرتا تو تمہیں یہ کیسا پتا چلتا کہ آدم کا وجود قائم کیسے ہوا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تمہیں یہ کیسے پتا چلتا کہ روح گئی اور نکلی کیوں, اور بعد میں گئی تو کیوں نہیں نکلی؟ پتا چلا جب نور نہیں تھا تو نکل آئی, اور رکی ہے تو نور مصطفیٰ کے صدقے میں. پتا چلا آدم کی روح ٹھہری ہے میرے مصطفیٰ کے صدقے میں, عالم کو وجود ملا میرے مصطفیٰ کے نور کے صدقے میں. تو نور مصطفیٰ کے صدقے میں آدم بنے اور اسی آدم سے یہ آدمی بنے, تو سب سے پہلے مرکزیت ذات پاک مصطفیٰ کو مل گئی. ہاں نور داخل فرمایا جسم آدم میں. اے حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں, تاج الشریعہ کیا فرماتے ہیں؟ آب و گل میں نور کی پہلی کرن. آب و گل, آب کہتے ہیں مٹی کو, آپ کسے کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ. آب مانا پانی, گل مانا مٹی. آب یعنی پانی, گل مانا آب و گل, دونوں ملا دو کیا بنا؟ کیچڑ بنا, گارا بنا. پھر اسی گارے سے آدم بنا تو آب و گل مجسمہ بنا آدم کا, اور نور کی پہلی کرن. آگے فرماتے ہیں جانے آدم جانے ہوا آپ ہے. آدم کی جان بھی مصطفیٰ آپ ہے اور حضرت حوا کی جان بھی آپ ہے. جب دونوں کی جان آپ ہے تو ساری کائنات کی جان مصطفیٰ ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اب نور مصطفیٰ داخل ہو گیا. اب اللہ نے فرمایا سجدہ کرو. سارے فرشتے جھک گئے, سجدہ کیا. مختصر یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اجازت مل گئی جاؤ جنت میں رہو. اب جنت میں یہ رہنے لگے. پہلے پہل نور مصطفیٰ حضرت آدم کی پشت میں تھا. فرشتے ہمیشہ حضرت آدم کے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتے تھے, اور پرندے کی طرح کوئی آواز حضرت آدم کی پشت سے آتی تھی. حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ میرے اندر سے پرندوں کی سی کچھ آواز آتی ہے اور فرشتے مسلسل میرے پیچھے پیچھے رہتے ہیں, آخر وجہ کیا ہے؟ تو جناب آدم سے رب نے فرمایا آدم تیری پشت میں ہم نے اپنے محبوب کا نور رکھ دیا ہے, وہ تسبیح کرتا ہے جو تجھے پرندوں جیسی آواز آتی ہے, اور فرشتے اسے نور کی دیدار کے لیے آپ کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں. باری تعالیٰ کرم فرما دے کہ اس نور کو پیشانی میں منتقل کر دے. اللہ تعالیٰ نے
پشت آدم سے نور مصطفیٰ کو آدم کی پیشانی میں چمکایا. جب چمکایا تو اب فرشتے ہمیشہ سامنے رہنے لگے. آدم علیہ السلام کے سامنے رہ کر نور مصطفیٰ کا دیدار کرتے. حضرت آدم نے کہا مولا پیشانی میں ہے, مجھے نظر نہیں آتا. پیشانی میں ہے نا, سب دیکھ رہے مگر مجھے میری پیشانی نظر نہیں آتی. باری تعالیٰ جس نور کی زیارت اتنی کثرت سے فرشتے کرتے ہیں یہ تیرے محبوب کا نور ہے. مولا کوئی ایسا بھی طریقہ عطا فرما, کوئی ایسا کرم کر دے کہ میں تیرے محبوب کے نور کا نظارہ تو کر لوں. رب نے فرمایا آدم اگر میرے پیارے کے نور کا دیدار کرنا ہے تو ہم اپنے محبوب کے نور کو تمہارے انگوٹھوں کے ناخنوں میں ظاہر کریں گے, اسے دیکھ لینا, دیدار ہو جائے گا. آدم نے کہا مولا مجھے دیدار کرا دے. اللہ نے اس نور کو ان کے انگوٹھوں میں ظاہر فرمایا. نور مصطفیٰ انگوٹھوں کے ناخنوں میں چمکنے لگا. حضرت آدم نے اس کا دیدار کیا اور دیدار کر کے فرط محبت میں آئے اور دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا لیا. دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگایا. تو ہم انہوں نے نور دیکھ کر چوما تھا, ہم نام سن کے چوم لیتے ہیں. پتا چلا حضور کا نام سن کر انگوٹھے چوم لینا سب سے پہلے آدم کی سنت ہے. انہوں نے چوما. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب, لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب, منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. وجد میں ہم ہو کے اے جاں بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. حضور کا نام یہاں سے نکلتا ہے تو اپنے ہونٹوں کو چوم لیتے ہیں, اس لیے کہ نام مصطفیٰ کا ہے. ہاں کس کا نام ہے؟ اے کیسا نام ہے, علامہ جامی جیسی شخصیت. علامہ جامی دنیا کے عاشقوں میں ان کا نام ہے, بڑے عاشقوں میں علامہ جامی رحمت اللہ تعالی. یہ کیا فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب, ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب, ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. یا رسول اللہ اگر میں اپنے منہ کو ہزاروں مرتبہ مشک اور گلاب سے دھو ڈالوں تب بھی آپ کا نام لینا بھی بے ادبی سمجھتا ہوں. حضور کا نام لینا بے ادبی سمجھتا ہوں. کب؟ ہزاروں مرتبہ مشک اور گلاب کے پانی سے دھونے کے بعد, کیونکہ میری زبان کی حیثیت کیا ہے اور مصطفیٰ کے نام کا مقام کیا ہے. جس مصطفیٰ کا نام ایسا ہے اس نبی کی ذات کیسی ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حضور سے سچی محبت عطا فرمائے. اگلی بات انشاءاللہ کل ہوگی. ہم علینا الا البلاغ. ہم پر ہو